ارباب ایمان بی بی کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ ذکر کو انجام دینے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر کی تلاوت کو عنوان کلام کے طور پر منتخب فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ سورت اگرچہ کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے سب سے مختصر اور سب سے کم آیات پر مشتمل ہے، لیکن جس ہستی کا اس مختصر سورت میں بیان ہے، اس ہستی کا کردار، اس ہستی کی عظمت، اس ہستی کی شان اور اس ہستی کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ سمندر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بحر بے کنار ہے بی بی کی عظمت، اور سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی مثال ہے سورہ کوثر۔ ارباب ایمان، قرآن بنیادی طور پر 114 سورتوں پر تقسیم ہے، لیکن یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ کون ہے اپنے اس کلام کو 114 سورتوں میں تقسیم کرنے والا؟ واضح ہے کہ کلام الہی کی تقسیم خود رب العالمین کی طرف سے انجام پائی ہے۔ کوئی اور طاقت یا کوئی اور قوت نہ اس میں سہیم اور شریک ہو سکتی تھی اور نہ ہوئی ہے۔ یہ اس حکیم مطلق کا اپنا ہی فیصلہ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو پورے قرآن کو ایک سورت بنا دیتا، اگر وہ چاہتا تو قرآن مجید کی سورتوں کی تقسیم مساوی بنیادوں پر کرتا اور سب سورتیں برابر برابر آیات پر مشتمل ہوتیں، لیکن اس حکیم مطلق نے اپنی حکمت اور ہماری ہدایت کے راز کو سمجھتے ہوئے اور اس کے اسرار پر آگاہ ہوتے ہوئے جو فیصلہ مناسب سمجھا وہ کیا، اور وہی صحیح تھا کہ اس نے نہ تو ایک صورت بنانا پسند فرمائی اور نہ اس نے مساوی صورتیں بنانا پسند فرمائیں، بلکہ کئی صورتوں کو لمبی صورتوں کی حیثیت دی اور کئی صورتوں کو متوسط صورتوں کی حیثیت دی، تو کئی صورتوں کو انتہائی مختصر اور انتہائی چھوٹی صورتوں کی حیثیت دی۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ قرآن ہر قسم کی قطع و برید اور ہر قسم کی دست و برد اور ہر قسم کی کمی اور بیشی اور ہر قسم کی تحریف سے پاک کتاب ہے۔ جو اس پر اسی طرح ایمان رکھتا ہے وہی مسلم ہے اور وہی مؤمن ہے۔ کوئی مؤمن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کے ہر قسم کی ناجائز تحریف سے پاک ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یقیناً آپ سب حضرات مؤمن ہیں اور اس اپنے اللہ کے کلام اور اس کتاب کے تحریف سے پاک ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اپنے ایمان کا اظہار کرنا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات کی تلاوت کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دور سے اور جس عصر سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ماحول آج کے مسلمین کے درمیان
باہمی منافرت اور ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی اور ایک دوسرے کے خلاف کفر بازی کا چل نکلا ہے، ایسے ماحول میں بعض ایسی باتیں جو ہیں تو مسلمات کی حیثیت رکھتی، لیکن پھر بھی ان کو اجاگر کرنا، ان کو روشن کرنا، ان کو واضح اور بین الفاظ میں بیان کرنا آج کے نازک دور کا تقاضا ہو گیا ہے، اور بالخصوص مکتب اہل بیت اور مذہب شیعہ اثنا عشریہ کے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا اور جو غلط انداز اور گھٹیا روش بعض منحوس پارٹیوں اور بعض غلط کردار اور غیر ذمہ دار لوگوں کی طرف سے شروع ہوئی ہے، اس کے دفاع کے طور پر مذہب کی حقانیت کو روشن کرنے کے حوالے سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنوں میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی اس حقیقت کو روشن کریں کہ اس پروپیگنڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس غلط تہمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سراسر اتہام ہے، یہ سراسر بہتان ہے جو بعض لوگ مذہب حق کے خلاف لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعان آل محمد کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے اور وہ اس قرآن کو تحریف شدہ کتاب سمجھتے ہیں، یا ان کا قرآن 40 پاروں کا ہے۔ یہ سب کچھ غلط باتیں ہیں، جھوٹ ہیں، اتہامات ہیں، بہتانات ہیں۔ ہمارا پختہ اور مضبوط ایمان ہے اس بات پر کہ قرآن یہی ہے جو اس وقت بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین کے درمیان موجود ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ اس میں کوئی بیشی ہوئی ہے۔ رب العزت نے اپنے اس وعدہ حفاظت قرآن کو نبھایا ہے، ایسے ہی نبھایا ہے جیسے اس نے اسلام کی حفاظت کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے، اسی طرح اس نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور اس قرآن کی حفاظت میں ان ہستیوں کا بڑا کردار ہے کہ جن ہستیوں کا دین بچانے میں کردار ہے۔ آپ حضرات محمد و آل محمد کی عظمت اور قرآن و دین و ایمان کی حفاظت کے کردار کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات کی تلاوت ارباب ایمان، یہ گھٹیا لوگوں کی باتیں ہیں اور اپنے ناجائز کردار اور اپنے منحوس انداز کو لوگوں کے سامنے چھپانے کے لیے اور اپنی سازشوں کا جواز بعض نادان، کم فہم اور کم عقل غیر ذمہ دار جوانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس قسم کی تنظیمیں وجود میں آئی ہیں، جن کو مسلمان کہنا ہی اسلام کی ہتک ہے، جن کو مومن کہنا ایمان کی توہین ہے۔ وہ لوگ دراصل کسی دشمن دین قوت کے ایجنٹ ہیں اور دین دشمن طاقتوں کے خریدے ہوئے مزدور ہیں۔ وہ دین کے لیے کام نہیں کرتے، وہ دشمنان دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ اسلام کے کی خدمت نہیں کرتے بلکہ وہ دشمن اسلام طاقتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس وقت صورتحال جو ہمیں بین الاقوامی طور پر نظر آ رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اب فقط مسلمانوں کے دشمن نہیں رہے بلکہ اسلام کے دشمن وجود میں آ چکے ہوئے ہیں۔ اب فقط امت ہی سے عداوت نہیں کر رہے بلکہ اصل دین سے عداوت کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ دین کی حقیقتوں کو مسخ کیا جائے، اسلام کے مسلمات کو مشکوک بنایا جائے اور ان کے خلاف اتنی ہرزہ سرائی کی جائے اور اس حد تک زبان درازی کی جائے کہ مسلمات مشکوکات کی حیثیت اختیار کرنے پر آ جائیں، کوئی اصول مسلم نہ رہے،
کوئی بات تسلیم شدہ حقیقت نہ رہے، بلکہ ہر چیز کو شک و شبہ اور شکوک و شبہات کا شکار کر دیا جائے، توحید الہی میں کیڑے نکالے جائیں، رسالت سید الانبیاء میں حرف زنی کی جائے، عصمت محمد و آل محمد پر حرف زنی کی جائے، اہل بیت رسول کی شان کو اس حد تک گھٹایا اور گرایا جائے کہ جو مقام مرتبہ ولایت من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا حقدار ہے، اس کے کردار کو اس طرح ہرزہ سری کا شکار کیا جائے کہ لوگ علی جیسی ذات کے بارے میں بھی سوچنے لگیں اور اس کے بارے میں بھی غلط خیالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگیں۔ مجھے آپ سے یہی اپیل کرنا ہے کہ آئیے متفق القول ہو کر اور متحد اللسان ہو کر ان تمام پروپیگنڈوں کو کوڑا کرکٹ کی ڈھیری پہ پھینک دیجئے کہ جو مسلمات مذہب اور معصوم ہستیوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے اہل البیت کو اور بالخصوص حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور بی بی طاہرہ حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اور جناب امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو اتنی بلند ذاتیں قرار دیا ہے اور اتنی پاک و پاکیزہ ہستیاں قرار دیا ہے کہ جتنا طہارت کی گواہی قرآن ان پنجتن پاک کی دیتا ہے، اتنا کسی اور کی دیتا ہوا کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اگر وہ حضرت مریم بنت عمران کی طہارت کی گواہی ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین عالمین کے الفاظ سے دیتا ہے، تو اہل البیت کی گواہی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اس سے بھی زیادہ وزنی انداز سے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں فقط لفظ طہرکے بولتا ہے، یہاں یطہرکم تطہیرا بولتا ہے۔ جتنا فرق طہرکے اور یطہرکم تطہیرا میں ہے، اتنا ہی فرق حضرت مریم اور حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ہے۔ اگر میں اس کو یوں تعبیر کروں، 5 اولو العزم ہستیاں اللہ نے ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے حضرت نوح تھے، دوسرے حضرت ابراہیم تھے، تیسرے حضرت موسیٰ تھے اور چوتھے حضرت عیسیٰ تھے اور 5ویں سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، حضرت موسیٰ کو قرآن وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیمہ سے یاد کرتا ہے، اور حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو وَأَيَّدْنَاهُ بروح القدس سے یاد کرتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ ہونے کی تفصیل میں جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں کہاں؟ کوہ طور پر۔ اور جو ان 5 تن پاک میں سے سید الانبیاء والمرسلین ہے اور 5 کا سردار ہے، اس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے قاب قوسین او ادنا کے مقام پر۔ اب اگر اور کچھ نہ صحیح تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ جتنا فاصلہ
کوہ طور اور کعبہ قوسین کے درمیان ہے، اتنا ہی فاصلہ موسیٰ و حضرت سید الانبیاء والمرسلین کے درمیان ہے۔ کوہ طور زمین کا ایک پہاڑ ہے اور زمین کے پہاڑ کی ایک چوٹی ہے، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، کسی کو کوہ طور پہ بلانا اور اس سے ہم کلام ہونا یہ شان کچھ اور ہے، کسی کو سدرۃ المنتہا پہ بلانا اور کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچانا اور جبرائیل امین سے یہ کہلوانا کہ لو دنوت انملتن لحترقتو، اگر میں ایک انگلی کے پورے جتنا بھی اس مرحلے سے آگے بڑھوں تو میں آگ سے جل جاؤں، جبریل کے پر جہاں جلیں وہاں سے آگے بڑھ جائے سید الانبیاء والمرسلین اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو کیا حیثیت حاصل ہے حضرت موسیٰ کے کلام کو اس کلیم ہونے کے ساتھ جو سید الانبیاء والمرسلین کو حاصل ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق دو کہ جتنا فاصلہ موسیٰ و مصطفیٰ کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ مریم و زہرا کے درمیان ہے۔ اور انسانوں کو یہ چاہیے کہ ان مراحل میں آ کر زبان درازیوں سے اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہ کریں اور اپنے آپ کو کوڑا کرکٹ کے گودال میں مت پھینکیں، ورنہ ہمیں یہی کچھ کہنا پڑے گا کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کچھ لوگ اپنی بد کرداریوں، اپنی بد زبانیوں اور اپنی گھٹیا صفتوں کی وجہ سے احسن تقویم سے گر کر اعلیٰ علیین کی طرف سفر کرنے کی بجائے رددناہ اسفل سافلین کے کوڑا دان میں پھینکنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی گفتگو کو ہمارے مسلم معاشرے کو چاہیے کہ بار خاطر نہ سمجھیں، ان کو کوئی حیثیت نہ دیں، ان کو ایسے پھینک دیں جیسے کہ کسی گندگی کی چیز کو کوڑا دان میں پھینکا جاتا ہے۔ ان کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، جتنا ان کو اہمیت دو گے اتنا شان محمدی میں کمی کا شکار ہوتے چلے جاؤ گے اور اتنا مشکلات معاشرے میں پیدا کرو گے۔ کچھ تو ایسا کرو کہ ایسے بولنے والوں کی باتوں کو اپنے ہاں کوئی حیثیت نہ دو، بلکہ اس طرح کہہ دو اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب یہ جاہل بولتے ہیں تو ان کی باتوں کو وزن نہیں دیا جاتا بلکہ سلام کر کے پشت کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ باتیں اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ان کو کسی طرح گفتگو کے میدان میں لایا جائے۔ آئیے بات کرنا ہے تو حضرت امیر المومنین کے بارے میں یوں سوچئے کہ علی افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ کسی اور ہستی کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تقابل جچتا ہی نہیں ہے۔ میں تو کبھی کبھی یوں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مکہ مکرمہ میں ایک وہ دو اللہ کے رسول ہیں یا نبی ہیں جن میں سے ایک خلیل اللہ ہے اور ایک ذبیح اللہ ہے۔ خلیل اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، ذبیح اللہ جیسا بھی کوئی نہیں۔ ان کے قصیدے قرآن نے پڑھے ہیں، ان کے قصیدے اور مدح سرائی قرآن کرتا ہوا نظر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ ایک باپ ہے، دوسرا بیٹا ہے، باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، ذرا بتا تیری رائے کیا ہے،
تو میرے اس خواب کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے، اور اپنی نظر پیش کر، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے اس میرے خواب کے بارے میں؟ توجہ ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں، ان باتوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے مولا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ امر الہی کو خواب کی حقیقت کے طور پر بیان کر رہے ہیں؟ اور اے قرآن، تجھے کیوں ضرورت پڑی ہے کہ تو امر خداوندی کو خواب کی شکل میں بیان کر رہا ہے؟ آپ ذرا خود غور فرمائیے، کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو امر الہی نہ تھا کہ وہ حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھیں؟ جی امر الہی تھا نا، اور خود حضرت اسماعیل بھی جواب میں یہی کہہ رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو امر ہوا ہے، جس کا آپ کو امر ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ امر الہی تھا حضرت ابراہیم کو کہ وہ حضرت اسماعیل کی ذبح کی کوشش کریں اور ان کی گردن کو چھری کا شکار کریں، یہ امر الہی تھا حضرت ابراہیم کو۔ لیکن ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے مجھے امر الہی ہوا ہے، کہہ یہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ توجہ ہے؟ رأیت فی المنام، اللہ اکبر، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوری توجہ کے ساتھ چند جملے سماعت فرمائیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آگے سے حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان وہ کر دیجئے جس کا آپ کو امر ہوا ہے۔ یوں کیوں نہیں حضرت ابراہیم کہتے کہ مجھے اللہ کا امر ہوا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا یہ خواب ہی دیکھا تھا یا نہیں؟ خواب دیکھا تھا یا تعبیر کر رہے تھے اپنے اس حکم الہی کو خواب کے ساتھ؟ حقیقت کیا تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ حقیقت وہی تھی جو حضرت ابراہیم بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور یقیناً حضرت ابراہیم نے خواب ہی دیکھا تھا، اور اللہ نے بھی قرآن میں اسی خواب کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ پوچھتا ہوں کیا خواب حضرت یوسف نے نہ دیکھا تھا؟ سورہ یوسف بھری ہوئی ہے خوابوں کے ساتھ کہ حضرت یوسف یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، حضرت یوسف زندان میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں 2 قیدی آپ کے سامنے اپنے خواب بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ خواب بیان کرتا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں،
دوسرا یہ خواب بیان کرتا ہے کہ میں نے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان کو کچھ پرندے کھا رہے ہیں، اے یوسف ہمارے سامنے اس خواب کی تعبیر کو بیان کیجئے۔ حضرت یوسف ان کو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کہ تم اپنے بادشاہ کے لیے جوس پیش کرنے والی ملازمت پہ لگ جاؤ گے، دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم پھانسی لگا دیے جاؤ گے اور تمہیں اس انداز سے سزائے موت ملے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور خواب آخر میں آتا ہے کہ بادشاہ عزیز مصر خواب دیکھتا ہے کہ 7 مریل قسم کی گائے ہیں کہ جو 7 موٹے قسم کی اور فربا قسم کی گاؤں کو کھائے چلی جا رہی ہیں، اور وہ خواب بالآخر حضرت یوسف کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وہی خواب حضرت یوسف کی طرف سے تعبیر کے طور پر بادشاہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ فقط وہ حضرت یوسف کے زندان سے رہائی کا باعث بنتا ہے، بلکہ حضرت یوسف پر جو تہمت لگی تھی اس تہمت سے بری ہونے کا باعث بھی بن جاتا ہے، اور بادشاہ مصر کے سامنے وہ ایک خواب آئندہ 15 سال کے باقاعدہ پروگرام کو پیش کرنے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ خواب کی تعبیر بیان کی کہ 7 سال بڑے خوشحال آنے والے ہیں، پھر 7 سال بڑے قحط کے آنے والے ہیں، اور اگر تم خوشحالی کے سالوں میں غلے کو محفوظ رکھو تو آئندہ قحط کے 7 سالوں میں اس کو کھاؤ گے۔ اس طرح 14 سال یوں گزر جائیں گے، 15واں سال پھر خوشحالی کا آئے گا، اور یہ تیرا خواب کی تعبیر ہے۔ تو یہ 15 سال کا پروگرام دے دیا ایک خواب نے۔ توجہ ہوگی آپ کی؟ میں فقط جلدی آگے چلنا چاہتا ہوں۔ یعنی سورہ یوسف نے ہمیں یہ بتایا کہ خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں۔ اگر خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں اور خواب من و عن ویسے نہیں ہوتے جیسے کہ دیکھے جاتے ہیں، خواب کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہوتے ہیں، من و عن وہی کام نہیں ہوتا۔ یعنی دراصل کوئی 7 مریل قسم کی گائے نہیں ہے جو 7 قسم کی موٹی گائے کو کھائے چلی جا رہی ہیں، نہ 7 مریل گائے اشارہ ہیں 7 قحط کے سالوں کی طرف، اور 7 موٹی گائے اشارہ ہیں 7 خوشحالی کے سالوں کی طرف۔ تو اس سے مراد گائے نہیں، اس سے مراد سال ہیں، اس سے مراد موٹی گائے نہیں، اس سے بھی 7 خوشحالی کے سال ہیں۔ تو معلوم ہوا 2 خوابیں ہوتی ہیں، وہ ایک قسم کی تشبیہیں ہوتی ہیں اور اشارے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوابوں کی تعبیروں کو سمجھتے ہیں، اور علم تعبیر الرؤیا خود ایک مستقل قسم کا علم ہے، اور اس علم کے عالم وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ اس علم سے سرفراز کرتا ہے۔ ہر کس و ناکس اس کا عالم نہیں ہوتا۔ لیکن جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں حضرت ابراہیم ایک خواب بیان کرتے ہیں، توجہ رہے، حضرت ابراہیم ایک خواب بیان کرتے ہیں، اور حضرت اسماعیل جواب میں یہ نہیں کہتے کہ بابا آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر پر عمل کریں۔ توجہ ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ خواب ہے، اللہ جانے آپ نے میری گردن پہ چھری چلا کر مجھے ذبح کرتا دیکھا ہے، تو اس چھری سے کیا مراد ہے، اس بیٹے سے کیا مراد ہے، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے، کیا کرنا ہے، آپ تعبیر ڈھونڈیے۔ یہاں تعبیر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں امر کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امر کی۔ معلوم ہوا اللہ نے یہ خواب بیان کر کے یہ اشارہ بھی کر دیا، اور قرآن میں ہمیں سمجھا دیا سارے خواب بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کئی خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، کئی خواب امر الہی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دیکھنے والا کون ہے؟ دیکھنے والا کون ہے، اور اس کو سمجھنا کس کا فریضہ ہے؟ ہر کس و ناکس اپنے خواب کو امر نہ سمجھے۔ توجہ رہے، ہر کس و ناکس اپنے خواب کو امر نہ سمجھے۔ ہر کس و ناکس کو چاہیے
کہ کسی خواب کو جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے، کسی خواب کو سچا قرار دیا جا سکتا ہے، کوئی خواب لائق تعبیر ہوتا ہے، کون سا خواب امر الہی ہوتا ہے، یہ اس شخصیت پر موقوف ہے جو خوابوں کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اس واقعہ کربلا میں اپنے خواب کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ خواب عام تعبیری خواب نہیں ہوتے بلکہ وہ تقدیر کو بیان کرنے والے خواب ہوتے ہیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے نانا نے یہ فرمایا ہے، اے حسین تجھے عراق جانا چاہیے۔ معلوم ہوا امام حسین کے خواب کی حیثیت امام حسین بہتر جانتے ہیں، حضرت ابراہیم کے خواب کی حیثیت کو حضرت ابراہیم و اسماعیل بہتر جانتے ہیں، حضرت یوسف کے خواب کو حضرت یعقوب بہتر جانتے ہیں، ان قیدیوں کے خواب کو یوسف بہتر جانتے ہیں، اس عزیز مصر کے خواب کو نبی اکرم بہتر جانتے ہیں۔ اور اس طرح خوابوں کا بھی اپنا ایک سلسلہ ہے جس کی طرف قرآن نے بیان دیا ہے، اور ہمیں بعض حدیثوں نے کہا ہے کئی خواب ایسے ہوتے ہیں جو وحی کا 40واں حصہ ہوتے ہیں۔ کون سمجھے اس کو؟ یہاں بھی ایک علم چاہیے، یہاں بھی ایک اللہ کی طرف سے نور چاہیے، جو اس نور کا حامل ہوتا ہے وہ ان حقائق کو سمجھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل کہتے ہیں اے ابا جان جو امر ہے آپ اس کو انجام دے دیجئے۔ لیکن ایک جملہ آخر میں پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، یعنی آپ امر الہی کے مطابق مجھے ذبح کرنے والا اقدام کریں تو میں مقابلے میں صبر کروں گا، ذبح ہونا گوارا کروں گا، سرتابی کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ کو امر خدا ہے تو آپ بیٹے کو ذبح کرنے والے امتحان سے سرخرو ہو جائیے، اور آپ کا بیٹا ذبح ہونے والے امتحان سے سرخرو ہونے کے لیے تیار ہے۔ آپ اپنی آزمائش میں پورے اتریں، میں اپنی آزمائش میں صبر کے ساتھ اپنے آپ کو کامیاب کروں گا۔ یہ مرحلہ ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے درمیان۔ آئیے ایک مرحلہ پھر اسی مکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آتا ہے کہ رسول اکرم کو قتل کرنے والے مشرکین نے باہم معاہدہ کر کے 40 قبیلوں کے جوانوں کو اکٹھا کر کے رسول اکرم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے، اور پختہ عہد کر کے آئے ہیں کہ آج ہم نے اس محمد کے ٹکڑے کر دینے ہیں اور اس کو قتل کرنا ہے۔ اللہ وحی نازل کرتا ہے اپنے رسول پر کہ اے میرے حبیب یہ تیرے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، میں تیری حفاظت کا منصوبہ تجھے دیتا ہوں۔ یہ تیرے قتل کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، میں تیری زندگی کا تجھے منصوبہ دیتا ہوں۔ میرا سوال ہے، ایک بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہے، اگر بالفرض مفروضے کے طور پر بات کر رہا ہوں، اگر اس مرحلے پر مشرکین مکہ رسول اکرم کو بالفرض اگر قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو رسول درجہ شہادت پہ فائز ہوتے یا نہ ہو؟ جی آپ کا قتل ہونا یہ آپ کے شہید ہونے کا باعث ہوتا یا نہیں؟ جی اور شہادت سعادت ہے یا نہ؟ شہادت عزت ہے یا نہ؟ شہادت میں شہید کے لیے عزت ہوتی ہے یا اس میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ عزت ہے۔ اب رسول اکرم کو اگر شہادت ملے تو رسول کی عزت بڑھتی ہے، گھٹتی تو نہیں، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے ابھی میرا رسول شہید نہ ہو، ابھی میرا حبیب شہید نہ ہو۔ معلوم ہوا شہادت پہ فائز کرنا بھی
اس کی حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتا ہے. جس کو جب وہ چاہتا ہے یہ عزت اس وقت عطا کرتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر وقت وہ اس کے لیے عزت کا باعث بن جائے، اس کی مصلحت پر موقوف ہے. اور اسی طرح رسول اکرم اگر شہید ہوتے ہیں اور اگر رسول شہادت سے بچ جائیں، علی شہید ہو جائیں، تو جو ہے اگر اس مرحلے پر امیر المومنین رسول کی فدیے کے طور پر قتل کر دیے جائیں تو کیا علی بھی شہید ہوتے یا نہ ہوتے؟ علی کی بھی یہ عزت کا باعث بنتا یا نہ بنتا؟ لیکن وہاں بھی اللہ کا فیصلہ یہ ہے، نہ میرا نبی شہید ہو نہ میرا علی شہید ہو، یہ دونوں زندہ رہیں. کیوں؟ ابھی میرے دین کو ان کی زندگی کی ضرورت ہے. ابھی میرے دین کو ان کی زندگی کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالت مآب پہ یہ وحی نازل ہوئی کہ آپ ان کے درمیان سے چلے جائیے غار کی طرف اور اپنے بستر پر علی کو سلا دیجئے. اب علی کو بلایا رسول اکرم نے، فرمایا یا علی، میں نے جانا ہے، آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ بستر پر سو جائیں. بظاہر اب علی کو بستر پر سلانا علی سے زندگی کو قربان کرنے کا مطالبہ ہے یا نہیں؟ جی، یہ جو بستر ہے یہ فرش گل ہے یا قتل گاہ ہے؟ آج کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے. آج تو دشمن اس بستر پر سونے والے کو ٹکڑے کرنے کا ارادہ کر کے آئے ہوئے ہیں. تو دشمن قتل کرنا چاہتے ہیں. علی کو رسول اکرم فرماتے ہیں میرے بستر پر سو جاؤ. تو گویا علی سے اپنی زندگی کو قربان کرنے کا ایسا ہی مطالبہ ہو رہا ہے جیسے کل حضرت ابراہیم نے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مرد آباد مرد آباد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ رہے، وہاں حضرت ابراہیم گویا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے فرزند جلیل حضرت ابراہیم سے کہ آپ کی زندگی مطلوب ہے راہ خدا میں. کیا آپ اپنی گردن کٹوانے کے لیے اور ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں؟ فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ یعنی ابراہیم مطالبہ قربانی کر رہے ہیں حضرت اسماعیل سے، اور حضرت اسماعیل حامی بھر رہے ہیں کہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے قربانی دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہاں رسول اکرم امیر المومنین علی سے مطالبہ قربانی کر رہے ہیں کہ آج دشمن مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اور مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی جان بچا کے چلا جاؤں. آپ میرے بستر پر سو جائیں، یعنی آپ اس قربان گاہ پر قربانی کے لیے لیٹ جائیں. تو کیا آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا خیال ہے؟ حضرت امیر المومنین نے جواب مثبت دیا یا منفی؟ مثبت دیا. فقط اتنا پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچتی ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا ہاں میں محفوظ ہوتا ہوں. جو ہی رسول نے فرمایا میں محفوظ ہوتا ہوں، جو نقطہ قابل غیر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جو ہی رسول نے فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں میں محفوظ ہو جاؤں گا، خر ساجدا للشکر، علی فوراً سجدہ شکر میں گرتے ہیں. علی سجدہ شکر دیتے ہیں. اب ہم نے تقابل کرنا ہے علی و اسماعیل کا. توجہ رہے، ہم نے مقابلے میں رکھنا ہے حضرت اسماعیل کو اور حضرت امیر المومنین علی کو. حضرت اسماعیل بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار،
حضرت علی بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک فرق نظر آتا ہے، وہ کیا کہ حضرت اسماعیل قربانی دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، قربان ہوں گا صبر کرتے ہوئے۔ علی قربانی دے رہے ہیں شاکر بن کر، شکر کرتے ہوئے۔ اب ہمیں یہاں اس فرق کا جائزہ لینا ہے کہ صابر کون ہوتا ہے، شاکر کون ہوتا ہے، صبر کہاں ہوتا ہے، شکر کہاں ہوتا ہے۔ تو ہر دانا یہ سمجھتا ہے صبر کیا جاتا ہے مصیبت کے مقابلے میں، شکر کیا جاتا ہے نعمت کے مقابلے میں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، قرآن کہتا ہے کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں میرے حبیب ان کو میری طرف سے بشارت دی دیجئے۔ تو مصیبت کا مقابلہ ہوتا ہے صبر کے ساتھ۔ جس پہ بھی کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو مصیبت پہ شکوہ نہیں کرتا، بے صبرہ نہیں ہوتا، جز و فضا کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو صبر کے مرحلے سے گزارتا ہے اور وہ صبر کر کے دکھاتا ہے۔ صبر ہوتا ہے مصیبت کے مقابلے میں، لیکن شکر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کوئی نعمت ملے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، اسماعیل قربان ہوتے ہیں لیکن اپنی قربانی کو مصیبت سمجھتے ہوئے صبر کا اعلان کر رہے ہیں۔ علی